بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ مٹر کیسے محفوظ کریں؟ مطلب چھیل کر محفوظ کرنے ہوں تو ایک دیگچی میں پانی گرم کریں۔ اگر 5 یا 10 کلو مٹر ہیں تو گرم پانی میں 1 کھانے کا چمچ سفید سرکہ اور 1 چائے کا چمچ چینی ڈال دیں اور 2 منٹ کے لیے چھلے ہوئے مٹر ڈال دیں۔ چھان کر ٹھنڈا کر کے فریز کر لیں، مہینوں تک خراب نہیں ہوں گے۔ جو خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ بچوں اور بڑوں کے لیے ٹوٹکے۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں تو بناتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ بچوں اور بڑوں کو ناشتے میں چیز کا استعمال لازمی کروائیں، اس سے وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی۔ پیٹ کے درد کے لیے پودینہ پتی چینی دار چینی ڈال کر کہوہ بنا کر پئیں، انشاءاللہ پین کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں کی صفائی کے لیے مہینے میں 1 دفعہ لیموں کا چھلکا، اس میں نیم گرم پانی شامل کر کے ہاتھوں پر لگائیں، ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ گیس کی شکایت ہو۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمے کی شکایت ہو تو وہ اجوائن کو پیس کر اس سے تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والا کھائیں، انشاءاللہ ہاضمہ زبردست رہے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہیں ہوگی۔ جو کھایا فوری ہضم ہو جائے گا۔ الائچی کے بیج، سونف اور زیرہ سب ہم وزن لے کر ذرا گون لیں اور پھر پیس کر مکس کر لیں۔ کھانے کے بعد 1/4 چائے کا چمچ استعمال کریں۔ لاجواب نسخہ ہے۔ چہرے سے چھائیاں دور اور نکھرتا چہرہ۔ جن خواتین کے چہرے پر چھائیاں وہ مٹی کے پیالے میں 1 چمچ بالائی لیموں کے 5-6 قطرے اور 3 باداموں کی گریاں پیس کر مرکب بنا لیں۔ چہرے پر رات کو سونے سے قبل لیپ کریں، صبح ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں۔ فرمان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو تمہیں خوشی کے موقع پر یاد آئے تو سمجھ لو کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کا ٹوٹکا۔ ہاتھوں پر روزانہ روغن بادام، مکھن اور بالائی کا مساج کرنے سے ہاتھوں کی جلد کا کھردرا پن اور بدرنگی دور ہو جاتی ہے۔ ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ گردن کو سفید، چمکدار، شفاف اور فریش بنائیں۔ 2 چمچ بیسن، 1 چمچ شہد، 1 چمچ ہلدی، 1 چمچ لیموں کا رس، 2 چمچ دہی، سب کو مکس کریں۔ اچھی طرح منہ اور گردن دھو کر خشک کریں، پھر چہرے اور گردن پر یہ ماسک لگائیں۔ کچھ منٹ بعد تازہ پانی سے دھوئیں۔ ہفتے میں 2 دن استعمال کریں۔ رنگ روشن چمکدار تاکہ دانے ختم ہوں۔ جھریاں کا صفایا، چھائیوں سے نجات۔ رنگ گورا کریں بآسانی۔ پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار منہ استعمال کر دو۔ 2 عدد گاجر، 1 عدد چقندر اور آدھے لیموں کا عرق نکال لیں اور ہر دوسرے روز پئیں۔ لیموں کا عرق چہرے پر ملنے سے بھی چہرہ صاف ستھرا اور گورا ہو جاتا ہے۔ کسی برتن میں پانی ابالیں، اس پانی کی بھاپ اپنے چہرے پر لیں، اس سے چہرے کے مسام کھلتے ہیں اور چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ بیسن میں ذرا سی ہلدی ڈال دیں اور اس میں سرسوں کا تیل ملائیں۔ اس امیزے کو روزانہ چہرے پر استعمال کرنے سے آپ کی جلد میں نکھار آ جاتا ہے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ انجیر کھانے کے فوائد۔ انجیر خون کی کمی کو پورا کرتی ہے، گیس اور بدہضمی کو بھی دور کرتی ہے، دائمی قبض اور بواسیر کو ختم کرتی ہے، گردوں کو صاف کرتی ہے، مثانہ اور پتے کی پتھری کو خارج کرتی ہے، جسم سے خارج پھوڑے، پھنسی اور خون کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے۔ انجیر کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، اس کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ کینسر سے بچاتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، ہڈیوں کے لیے مفید ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے، دل کے عارضے سے بچاتی ہے، جوڑوں کے درد میں بھی انجیر بہت فائدہ مند ہے۔ ایک صحابی نے روایت کی، فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا اور پھر ارشاد فرمایا، اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا یہی میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے اور گھٹنوں یعنی جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔
5 اخروٹ کھائیں اور 4 گھنٹے بعد کمال دیکھیں۔ کرنٹ کی طرح اثر کرنے والا نسخہ آپ کی زندگی ہی بدل دی جائے گی۔ اس سے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے، دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے، دل کے امراض سے بچاتا ہے، ذیابیطس کا خطرہ ٹال دیتا ہے، بال، جلد اور ناخن کے لیے بے حد مفید ہے، کینسر سے بچاتا ہے۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ بیٹے کا قد اچانک سے لمبا کیسے ہوگا؟ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح گٹلیاں نکال کر دودھ شامل کرکے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں، کچھ ہی عرصے میں قد بڑھ جائے گا۔ بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے۔ خارش کا گھریلو علاج: سیاہ مرچ پیس کر گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اجوائن پیس کر خارش والی جگہ پر لگائیں، چند دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی۔ لہسن کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کریں، فائدہ ہوگا۔ گیہوں کے آٹے کا لیپ کرنے سے خارش اور آگ میں جلے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 100 گرام ناریل کا تیل 10 گرام کافور ملا کر خارش والی جگہ پر لگانا مفید ہے۔ باتھو کا ساگ ابال کر نچوڑ لیں، اس رس کو پینے سے بھی خارش دور ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا: روزانہ آدھے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد ایک گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن تک پئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کے 3 علاج: روزانہ نہار منہ: ناشتے سے قبل یا روزہ ہو تو افطار کے وقت خالی پیٹ چٹکی بھر کلونجی پانی کے ساتھ استعمال کیجیے۔ 11 عدد خشک خوبانی رات کو پانی میں بھگو لیجیے اور صبح کھا لیجیے۔ کم از کم 40 دن تک یہ ٹوٹکا استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سونے سے پہلے جو انسان تھوڑی چہل قدمی کر لیتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ دودھ کو گرم پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ دودھ میں زیرہ شامل کرکے پی لینے سے پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ زیادہ مت ہنسو: زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو خارش اور کھجلی زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کیا کریں۔ چنے کی بھیگی ہوئی دال کے اندر شہد ملاؤ، روزانہ صبح کھا لو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ دہی بھی موٹاپے کو دور بھگانے کے لیے مفید ہے۔ دوا کھانے کے بعد چہل قدمی شروع کر دو، جلدی آرام آ جائے گا۔ جو چراغ کو پھونک سے بچاتا ہے اس کو دمہ ہو سکتا ہے۔ نہار منہ فالسے کا جوس پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ فالسے کا جوس معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی سے چہرے کا مساج کرو، چہرہ نکھر جائے گا۔ کھیرا زیادہ کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ چہل قدمی کرنے سے قبل کھجور کا دانہ کھا لو، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ کندھا جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہوں گے۔ زیادہ نمک کے استعمال سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پی لینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ ملٹھی کو کچھ منٹ تک چوس لینے سے گلا صاف اور ریشہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کھل کر نہ آئے تو بھنڈی کھاؤ، دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کرو، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ دہی کے استعمال سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتی ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی 1 دانہ عجوا کھجور کا منہ میں ڈال لیا کرو۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی ہمیشہ دیر تک برقرار رہتی ہے۔ خربوزے کھانے والے بندے کے جسم کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا۔ جو ہمیشہ اپنے گھر کی بھلائی چاہتا ہو تو کھانے سے پہلے وضو کیا کرے۔ سونف والا دودھ نیم گرم پینے سے پرانی قبض دور ہوتی ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، پیٹ صاف رہے گا۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے پڑ جاتے ہیں۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی الائچی اور گڑ دودھ میں ڈال کر پی جائے۔ نہار منہ مٹکے والے پانی میں نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ توانا رہتا ہے اور آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوتا۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے سبزی میں ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دو، سبزی کبھی خراب نہیں ہوگی۔ بیڑ کا دودھ پی کر سو جاؤ، چربی کم ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگا کر مساج کر لینے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو وہ آم کھا لے،
پکانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ اونٹ کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ زیادہ بائیں جاری منہ کر کے سونے سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو بچہ رات کو نہیں سوتا اس بچے کو شہد چٹائیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے کے لیے کھائیں۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ زیادہ گوشت استعمال کرنے والوں کے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے۔ گوشت جب بھی کھاؤ، جوان جانور کا کھاؤ۔ بوڑھے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ کچی روٹی میں معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بدن کی الرجی میں بکری کا دودھ پیو، افاقہ ہوگا۔ بدن کی کسی بھی جگہ پر سوجن ہو جائے تو لونگ کھانے سے بدن کی سوجن دور ہوگی۔ باسی روٹی استعمال کرنے سے کوئی بھی بیماری جلدی قریب نہیں آئے گی۔ گڈریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ننگے پاؤں چلنے والے انسان کے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ دودھ سوڈا ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں بہت مفید چیز ہے۔ اگر ممکن ہو تو سفر کی ابتدا جمعرات کو کریں۔ جمعہ رات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو کا آٹے میں یہ چیزیں ملا لو، جسم میں دوبارہ طاقت آ جائے گی، نظر تیز ہوگی اور دوبارہ جوان ہو جائیں گے۔ پیسے ہوئے جو کے آٹے کا چھان 5 تولہ اور 20 گرام منقع 1.5 پاؤ پانی میں ڈال کر پکائیں۔ جب 1 پاؤ پانی رہ جائے تو چھان لیں اور پانی کو کسی برتن میں محفوظ کر لیں۔ اس پانی کو میٹھا کر کے روزانہ پینے سے قوت میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ روزانہ ادرک استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور تیل شامل کر دیں۔ ہڑ اور مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ بکری کا بچہ گھر میں لے آؤ، آپ کے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جائیں گے۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کرو۔ پیٹ کی ہوا کو روکنے سے آپ کا دماغ کمزور ہونے لگے گا۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کر کے لگانے سے بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ دودھ نیند نہ آنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ بچوں کو سخت غذاؤں کی بجائے فوری ہضم ہونے والی اور نرم غذا دینی چاہیے۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ ہر زیور کے ڈبے میں 1 چاک رکھ دو، زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے برکتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔